الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی مکرم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو مجھ پر ایک درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ بہا مئتن، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئتن، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے، براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، یہ شخص منافق ہونے سے بھی بری ہے اور جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے۔ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاء، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر درس سے پہلے، ہر بیان سے پہلے، ہر بات سے پہلے درود و سلام پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، یاد دلایا جاتا ہے، فضیلت بیان کی جاتی ہے، بار بار بیان کی جاتی ہے، دہرائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ درود ایک ایسا عمل ہے جو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو ہماری دعاؤں سے پہلے، ہماری مرادوں سے پہلے، ہماری حاجتوں سے پہلے، ہماری عرض و معروض سے پہلے اور درس و بیان سے پہلے اگر اول و آخر درود ہوگا تو انشاءاللہ یہ مقبول درود کے صدقے اللہ نے چاہا تو یہ درس، یہ حاضری، یہ بیان، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا انشاءاللہ۔ اور ایک اور وجہ بار بار بیان کرنے کی یہ ہے، اذا تکرر تقرر، جس چیز کی تکرار ہوتی ہے نا، بار 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 تقرر، تو وہ چیز دل میں قرار پکڑ ہی لیتی ہے۔ تو اب درود پاک کی کسی کی عادت نہیں ہے، مگر درس میں آتا ہے، ایک بار سنا، دوسری بار سنا، تیسری بار سنا، 5ویں بار سنا، 10ویں بار سنا، کبھی تو ہوگا کہ یار اتنی فضیلت ہے کہ ہر بیان میں درود کی بات ہوتی ہے، سلام کی بات ہوتی ہے، تو کبھی تو دل چوٹ کھائے گا اور کبھی تو بندہ درود و سلام کی راہ پر آ جائے گا۔ اور جب بندہ درود و سلام پڑھنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کا جو نزول فرماتا ہے، تو رحمتوں کا نزول یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے، بلکہ رحمت خود ہی اللہ کی بلیسنگ ہے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحمت فرماتا ہے، یصلی علیکم، جب وہ تم پر رحمت بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور جب اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ تمہیں اندھیروں سے اجالے میں لے جاتا ہے، تمہیں ظلمتوں سے اجالوں میں اور نور کی طرف لے آتا ہے۔ اتنا یہ ایک بہت بڑا ثمرہ ہے انسان کی زندگی کا اور مرنے کے بعد کی زندگی کا بھی، کہ وہ اس نے زندگی اپنی نور کی کیفیت میں گزاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے وہ ہدایت کے راستے پر گزاری، اور یہ حاصل ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے، اور اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے درود و سلام سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک ہے مشکوٰۃ شریف کی، اور اس حدیث کے راوی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ صحابی ہیں جو بدری صحابی ہیں، اور بدر میں، مقام بدر میں جہاں چند صحابہ کرام علیہم الرضوان شہید ہوئے، ان میں ان کا بھی نام ہے۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قرب ملا، اور دین اسلام کی ابتدائی ایام سے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دین کی خدمت میں مصروف رہے، یہاں تک کہ سب سے پہلا معرکہ جو بدر کا ہوا اس میں آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ بیان کرتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحولہ عصابۃ من اصحابہ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ حولہ عصابۃ من اصحابہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے،
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان جلوہ گر تھے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی تو عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ میں اکیلا سننے والا نہیں تھا بلکہ صحابہ کی ایک جماعت ہمارے ساتھ تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد لوگ بیٹھے تھے اور حضور نے کہا، ارشاد فرمایا، بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے. ولا تسرفوا، اور ایک روایت میں ولا تسرقوا، کہ اسراف نہیں کرو گے، اور اگر آپ پڑھیں اس کو تسرقوا تو ہوگا چوری نہیں کرو گے. میرے پاس جو کتاب میں نسخہ موجود ہے اس میں لکھا ہے تسرفوا، لیکن جو حدیث میں نے انٹرنیٹ سے اٹھائی اس میں ہے تسرقوا. تو دونوں ہی درست ہو سکتے ہیں، اور دو روایتیں الگ الگ راویوں سے بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے اور اسراف نہیں کرو گے. اسراف کرنا بھی منع ہے اور چوری کرنا بھی منع ہے. اور اس کے بعد ارشاد ہوا ولا تزنوا، اور زنا نہیں کرو گے. ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے. ولا تأتوا ببہتان، اور الزام نہیں لگاؤ گے، کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے. تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، تو ایسا کسی کے سامنے نہ اپنے سامنے کوئی گھڑا ہوا بہتان نہیں لگاؤ گے، یعنی جھوٹا بہتان لگانا. اس سے مراد یہ ہے کہ کسی پر بھی جھوٹا الزام نہیں لگاؤ گے. ولا تعصوا فی معروف، اور جو بھی اچھی اچھی باتیں ہیں، جو اچھے کام ہیں، ان میں نافرمانی نہیں کرو گے. اور یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ اس کے اندر سب چیزیں ہی آ جاتی ہیں کہ جو اچھے کام ہیں، جو معروف کام ہیں، جو اچھے کاموں کا تم کو حکم ہوگا، ان کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف موقعوں پر مختلف باتیں ارشاد فرمائیں اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے اس پر بیعت لی، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ان باتوں پر بیعت کی. تو بیعت لی، بیعت کی، اس کا معنی کیا ہے اور بیعت کیا ہوتی ہے؟ یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ لیا کہ ایسا کام نہیں کرنا. تو بیعت میں دراصل شیخ اپنے مریدین سے، اپنے متعلقین سے یہ وعدہ لیتا ہے کہ وہ یہ نہیں کریں گے، یعنی گناہ نہیں کریں گے، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، آج کے بعد غیبت نہیں کریں گے، آج کے بعد چوری نہیں کریں گے، آج کے بعد. تو بندہ یہ سوچ کر بیعت ہی نہ کرے کہ بیعت کروں گا تو شیخ سے وعدہ کرنا پڑے گا، اور وعدہ کروں گا، وعدہ کرنے کے بعد تو پھر میں کیسے، اگر وعدہ کر لوں گا تو پھر تو میں گناہ کر ہی نہیں سکوں گا. تو اگر آپ وعدہ نہیں بھی کریں گے تو بھی تو گناہ نہیں کر سکتے. اور بندہ تو ہر نماز میں، بندہ تو روزانہ ایک نماز میں، ہر نماز میں نہیں بلکہ بندہ روزانہ ایک نماز میں اپنے رب عز و جل سے وعدہ تو کرتا ہی ہے. جب وہ وتر کی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. تو اگر آپ پوری دعائے وتر کو دیکھیں تو اس کے اندر کیا ہے؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک. اے اللہ ہم شکر کریں گے، تیری ناشکری نہیں کریں گے. ونخلع ونترک من یفجرک ونخلع ونترک من یفجرک، اور جو برائیاں ہیں وہ سب کے سب ہم برائیاں چھوڑ دیں گے، جتنے بھی فسق و فجور والے کام ہیں. تو بندہ نماز میں کھڑے ہو کر دعائے وتر میں اپنے رب سے روزانہ کہتا ہے مولا میں گناہ نہیں کروں گا، پھر بھی گناہ کرتا ہے. تو گناہ بھی چھوڑنا ہے، یہ وعدہ بھی کرتے رہنا ہے. تو اپنے شیخ سے وعدہ کرنا یا صحابہ کرام علیہم الرضوان کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کرنا، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اب اس پر ضروری ہو گیا کہ یہ سارے کام اس کو کرنے ہیں. اس کو پہلے ہی وہ سارے کام کرنے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی شیخ اپنے مرید سے کسی نفلی کام کا وعدہ لے لے، تو نفلی کام پہلے کرنا ضروری نہیں تھا لیکن وعدے کے بعد وہ کام کرنا ضروری ہو گیا. لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا.
جو چیزیں فرض و واجب ہیں انہی کا ہی کہا جاتا ہے کہ یہ کرنی ہے اور یہ نہیں کرنی۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے وعدہ لیا، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے وعدہ کیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے وعدہ لیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بایعونی، مجھ سے بیعت کرو، یعنی مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کسی کے ساتھ اللہ کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ اس بات کا وعدہ کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور زنا نہیں کرو گے، اور چوری نہیں کرو گے، اور اسراف نہیں کرو گے، اور ناحق کسی کو قتل نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ اپنی اولاد کو کون قتل کرتا ہے؟ کچھ لوگوں کو لڑکے کی خواہش ہوتی ہے، مگر پتہ چلتا ہے کہ بیٹی ہے تو معاذ اللہ وہ بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی گرا دیتے ہیں، تو یہ اولاد کو قتل کرنا ہے۔ کچھ لوگ اس وجہ سے بچے کو ضائع کر دیتے ہیں کہ اگر بچوں کی کثرت ہوگی تو ان کے رزق کا کیا ہوگا، ان کے کھانے پینے اور ان کی تربیت اور ان کی پرورش کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم تو دونوں کو رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی تو ہم ہی رزق دیتے ہیں، تو تمہاری آنے والی اولاد کو بھی ہم ہی رزق دیں گے۔ تو رزق کے خوف کی وجہ سے اولاد کو قتل کرنا، اس کا تو خود قرآن پاک نے منع کیا ہے۔ تو کسی بھی صورت میں اولاد کو قتل کرنا جائز نہیں، اور دور جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے کہ یہ بڑی ہوں گی تو پھر ان کو ظاہر ہے کہ یہ رخصت ہوں گی تو ہمارے قبیلے کی نہیں رہیں گی، اور کسی اور کے اس میں چلی جائیں گی، اور جہیز دینا ہوگا، اور یہ کرنا ہوگا، اور وہ کرنا ہوگا، اور اس وجہ سے اپنی بچیوں کو معاذ اللہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں جو برائیاں عام تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح کا وعدہ لیا کہ یہ کام مت کرنا۔ زنا عام تھا تو زنا سے منع کیا، چوری سے منع کیا، اسراف سے منع کیا، شرک سے منع کیا، کیونکہ جو قوم تھی وہ پوری کی پوری قوم کیا کرتی تھی؟ شرک کرتی تھی۔ جو کفار مکہ اور کفار قریش تھے وہ شرک کرتے تھے، اس لیے جن کاموں میں وہ تھے ان کاموں سے ان کو منع کیا گیا۔ آج اگر پیران عظام اگر بیعت لیتے ہیں اور لوگ ان سے بیعت کرتے ہیں تو ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو گناہ آج ہم میں رائج ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم آج کے بعد غیبت نہیں کریں گے، کیونکہ غیبت بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی، یہ گناہ جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں، تو ان کا ذکر کیا جاتا ہے، یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ ان گناہوں سے بچا جائے۔ تو بہرحال، اور ایک گناہ ان لوگوں میں یہ بھی عام تھا کہ وہ ایک دوسرے پر الزام لگاتے تھے، اور یہ تو آج بھی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پر بیعت لی ہے کہ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ، کوئی بہتان نہیں کرنا، کسی پر الزام نہیں لگانا، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، اور وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، اور کسی بھی اچھے کام میں نافرمانی نہیں کرنا۔ اب اس کے اندر تمام چیز آ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اچھے کام کا حکم دے وہ کام کرنا ہے، اس میں نافرمانی نہیں کرنی۔ فمن وفا منکم، تو تم میں جو اس عہد کو پورا کرے، جو اس عہد کو پورا کرے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اس کو اس کا اجر اللہ دے گا۔ وعدہ تم مجھ سے کر رہے ہو، بیعت مجھ سے کر رہے ہو، مگر اس بیعت کو اگر پورا کرتے ہو، اس وعدے کو پورا کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ کس کو؟ فمن وفا منکم، تم میں جو عہد کو پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ ومن اصاب، اب یہاں بہت اہم بات ہے کہ ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، اب عہد کرنے کے بعد بھی اگر کسی سے گناہ ہو گیا، ومن اصاب من ذلك شيئا، جو پیچھے باتیں بیان ہوئی ہیں، عہد بھی کر لیا، بیعت بھی کر لی، اس کے بعد بھی اگر کسی سے وہ گناہ ہو جاتا ہے، اب کیا ہوگا؟ گناہ ہونے کے بعد دو صورتیں، کہ یا تو اس کا گناہ لوگوں پر ظاہر ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا، اور مملکت اسلامیہ کے اندر اس کو حدود یا قصاص کے ذریعے یا حدود کے ذریعے سزا دے دی گئی۔ تو حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا، اگر دنیا میں اس کو سزا دے دی گئی، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہو گیا۔ تو بعض ائمہ نے اس قول کو اختیار کیا
کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے، مثال کے طور پر چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، زنا کرتا ہے تو اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں، شراب پیتا ہے تو کوڑے مارے جاتے ہیں، اگر بہتان لگاتا ہے تو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ تو اگر اس نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ کی سزا اس کو دے دی گئی تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ ہو گئی، اب آخرت میں اسے کوئی سزا نہیں، بلکہ لیکن بعض ائمہ کا قول یہ ہے، تو یہ جو حدیث ہے یہ ان کے لیے دلیل ہے، اور بعض ائمہ کا قول یہ ہے کہ نہیں، جو آخرت کی سزا ہے وہ ابھی باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف فرمائے۔ اور ومن اصاب من ذلك شيئا، اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ان گناہوں میں تو پڑا، بیعت کرنے کے بعد، وعدہ کرنے کے بعد اس سے چوری ہو گئی، اس سے زنا ہو گیا، معاذ اللہ اس نے قتل کر دیا، ثم سترہ اللہ، لیکن اللہ نے اس کے اس گناہ کا پردہ رکھا ہے، فہو الی اللہ، تو وہ معاملہ پھر اب اللہ کی طرف ہے، وہ معاملہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، اب اللہ کی مرضی ہے، ان شاء عفا عنہ، اگر چاہے تو اس کو معاف فرما دے، وان شاء عاقبہ، اور اگر چاہے تو قیامت کے دن اس کی پکڑ فرمائے۔ تو اب تو دنیا میں اس طرح کی گناہوں کے باوجود، اول تو ایسا گناہ عام طور پر اس انداز میں ظاہر نہیں ہوتا، لیکن اگر ظاہر ہو بھی جائے تو اس طرح کی سزائیں اور حدود اب دنیا کے اکثر حصے میں جو ہے وہ عام طور پر رائج تو نہیں ہے، اور بہت ساری جگہوں پر تو یہ ہوتا ہے کہ غلطیاں بندے سے ہو جاتی ہیں، مگر رب کریم عز و جل اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ پردہ رکھتا ہے، ثم سترہ اللہ، بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس گناہ پر اس کا پردہ رکھتا ہے، وہ ستار العیوب ہے، عیبوں پر پردہ رکھنے والا ہے، اور ہم اس کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں کہ مولا تو نے اس جہاں میں پردہ رکھا ہے تو وہاں بھی پردہ رکھنا، کیونکہ جب گناہ پر یہاں پردہ رکھا ہے تو اب اللہ کی مرضی ہے کہ چاہے تو معاف فرما دے قیامت کے دن، اور چاہے تو پکڑ لے۔ اس کا مطلب یہ بھی ممکن ہے گناہ ہو جانے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پردہ رکھا ہے تو وہاں بھی وہ پردہ رکھے، یہ بات ممکن ہے، بلکہ بندہ اپنے رب عز و جل سے اچھی امید رکھے، کیونکہ جو ماضی میں ہو گیا، اب اس پر توبہ کر لی، تو توبہ کرنے پر تو ویسے اللہ تعالیٰ گناہ کو بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ الندم توبۃ، ندامت توبہ ہے، اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، وہ تو مٹا دیتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو اس نے یہاں بخشا ہے، یہاں چھپایا ہے، تو وہاں بھی چھپائے گا، اور بندہ اپنے رب سے یہی امید رکھے، اس لیے کہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی مطلب اللہ کا فرمان ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں بندے کے ہاں اس کے گمان جیسا ہوں، بندہ جیسا میرے متعلق گمان رکھتا ہے میں ویسا ہوں۔ اگر بندہ سوچتا ہے کہ میرا رب مجھے بخشے گا، معاف کرے گا، تو میں اس کو بخشوں گا، معاف کروں گا، اور اگر اس کے برعکس ہے تو نتیجہ برعکس ہے۔ تو بندہ خوف کے ساتھ ساتھ اپنے رب عز و جل سے اچھی امید رکھے، جیسی امید رب تعالیٰ سے رکھے گا انشاءاللہ عز و جل نتیجہ بھی اللہ نے چاہا تو ویسا ہی پائے گا۔ تو رب کریم عز و جل بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ جو لوگ امید پر، اچھی امید کے سہارے جیتے ہیں، ایک حوصلے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، چاہے کاروباری زندگی ہو، چاہے گھریلو زندگی ہو، چاہے خاندانی کچھ بھی ہو، ان کو ایک ہوپ ہوتی ہے کہ ایک اچھا، کہ یار اچھا ہوگا، اچھا ہوگا، تو ان کی زندگی میں اچھا ہوتا ہے۔ لیکن بندہ پہلے سے تصور کر لے کہ ہونا ہی برا ہے تو پھر اس کے لیے برا ہوتا ہے۔ تو وہ انا عند ظن عبدی بی کا تعلق فقط آخرت سے نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اس کی ہماری زندگی سے بھی ہے، کہ بندہ اپنے رب سے جیسا گمان کرتا ہے اللہ اس کو ویسا ہی عطا فرماتا ہے۔ اسی کو توکل کہتے ہیں، کہ بندے کا بھروسہ ہو اپنے پروردگار عز و جل پہ، جب بھروسہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا بھی فرماتا ہے۔ بندہ جیسا گمان کرتا ہے ویسے اس کو ملتا بھی ہے، ویسی اس کو عنایتیں بھی ملتی ہیں، جو وہ گمان کرتا ہے اس کو وہ ملتا جاتا ہے، کیونکہ اس کا گمان اس کے رب کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ امیدوں کو نہیں توڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کرم فرماتا ہے۔ بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کی البتہ کوشش کرتا رہے، اور لیکن اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو گناہوں پر دنیا میں بھی پکڑ کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی پکڑ فرما سکتا ہے۔ وَإِن شَاءَ عَاقَبَهُ، اگر چاہے تو پکڑ فرمائے،
فبایعناہ علی ذلک، تو ہم نے اس بات پر بیعت کر لی، ہم نے اس بات پر بیعت کر لی، یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کہتے ہیں کہ ہم نے اس بات پر بیعت کر لی۔ یعنی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر لیا کہ ہم ایسا 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 نہیں کریں گے، اور ہم ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ یہ بھی بیان ہو گیا کہ جن کو سزا دنیا میں مل گئی یہ ان کے لیے کفارہ ہو گیا، اور جن کو آخرت کے لیے، جن کو دنیا میں سزا نہ ملی تو آخرت میں چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور چاہے تو پکڑ فرما لے۔ اگلی حدیث پاک ارشاد ہوتا ہے عن ابی سعید الخدری قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحى او فطر الى المصلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے، اب یہ عید الاضحیٰ کی بات ہے یا عید الفطر کی بات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز عید کے لیے چلے، فمر علی النساء، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کے پاس سے گزرے۔ اس زمانے میں نماز عید کے لیے خواتین آیا کرتی تھیں، اور خواتین کی صفیں مردوں کی صفوں سے پیچھے ہوتی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ آگے کی طرف جا رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کے پاس سے گزرے۔ فمر علی النساء، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب خواتین کے پاس سے گزرے تو حضور نے فرمایا، فقال یا معشر النساء، اے عورتوں، اے خواتین کے گروہ، اے خواتین کی جماعت، تصدقنا، صدقہ دیا کرو، خوب خیرات کیا کرو، فإنی أُرِیتُکُنَّ أَکثَرَ أَہْلِ النَّارِ، کیونکہ مجھے یہ دکھایا گیا ہے کہ تم زیادہ دوزخ والیاں ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ جہنم میں مردوں کی نسبت زیادہ ہوں گی۔ وہاں جو موجود تھی وہ سب کی سب وہ تو صحابیات تھیں، اور صحابہ اور صحابیات تو سب کے سب جنتی ہیں۔ یہاں معاشر نساء یعنی عورتوں کے گروہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے کہ عورتوں یہ کام کیا کرو، بعد میں تمہارے بعد والیاں بھی کریں، اس لیے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں۔ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، مجھے جہنم میں زیادہ عورتیں دکھائی گئی ہیں۔ فَقُلْنَا وَبِمَا يَا رسول اللہ، تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں، ایسا کیوں ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں ہوں گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، اس لیے کہ تم لعن تان زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ اور دوسری بات، ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب اللب الرجل الحازم من احداکن، اور تم سے بڑھ کر کوئی کم عقل، کم دین اور کم عقل مند آدمی کی مت کاٹ دینے والی میں نے نہیں دیکھی۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ کرو اس لیے کہ تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تم لعن تان زیادہ کرتی ہو، ملامت زیادہ کرتی ہو، بچوں کو برا بھلا کہنا، بچوں کو لعنت دینا، تیرا بیڑا غرق ہو، ستیہ ناس ہو، بھاڑ میں جا، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ خواتین کہتی ہیں، نہیں کہنے چاہیے، یہ سب لعن تان ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری عورتوں کے اندر ایک برائی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، ساری زندگی شوہر اچھا 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 کرتا رہے اور کبھی کہیں کوئی کمی کر لے تو عورت کہے گی کہ تم نے تو میرے ساتھ کبھی کچھ اچھا کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ عورتوں کی فطرت کے اندر ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جن خواتین سے مخاطب تھے، ان سے مراد ہے کہ عورتوں کا گروہ، ساری کی ساری عورتیں، کہ ان میں سے عام طور پر عورتیں ایسی ہوتی ہیں، ورنہ کچھ خواتین ایسی ہیں جو کچھ خواتین ایسی ہیں جو بہت سارے مردوں سے افضل ہیں، جیسے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خواتین ہیں جو ہم سے کئی گنا مردوں سے کئی اولیاء سے کروڑوں گنا افضل ہیں۔ مگر یہاں بات ہو رہی ہے کہ مرد اور عورتیں، یعنی جن سے مرد اور جن سے عورت، تو جن سے عورت وہ جہنم میں زیادہ ہے، اور جن سے عورت کی بات ہو رہی ہے تمام کی تمام عورتوں کی، کہ ان کے اندر یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ لعنت کرتی ہیں، لعن طعن کرتی ہیں، زبان سے اول فول بکتی ہیں، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ اور اگلی جو باتیں بیان ہوئی وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ ناقصات عقل، ان کی جو کھوپڑی ہے، ان کی جو عقل ہے، ان کی سوچ اور سمجھ جو ہے وہ کم ہے، ناقص ہے، اور دین کے معاملے میں بھی یہ ناقص ہے۔ اور تیسری
تیسرا عورتوں میں نقص یہ ہے کہ یہ اچھے بھلے آدمی کی، اچھے سمجھدار آدمی کا دماغ خراب کر دیتی ہیں. یعنی بندہ اچھا بھلا ہوتا ہے مگر وہ عورت اس کو اتنی باتیں سناتی ہے اور اتنی باتیں کرتی ہے، کسی ایک گھر کی بات نہیں کر رہے، جنرل بات ہو رہی ہے، کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، یعنی میں نے تم میں سے ہی دیکھا ہے کہ تم عقل مند آدمی کی مت مار دیتی ہو، باتیں کر کر کے. تو جو ایک سمجھدار صحیح آدمی صحیح فیصلہ جو کرنے والا تھا، وہ خواتین کی باتوں میں آ کر، اپنے گھر والوں کی بعض اوقات باتوں میں آ کے، گھر کی خواتین کی باتوں میں آ کے صحیح فیصلہ کرتے کرتے بھی غلط فیصلہ کر جاتا ہے، کیونکہ یہ حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہیں، حاوی ہو جاتی ہیں، غلط فیصلے ہوتے ہیں. اور جس گھر کی جو کمانڈ ہے وہ جب خواتین کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو پھر ان گھروں کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ من احداکن قلنا وما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول اللہ. تو اب جب خواتین نے یہ بات سنی کہ ہمارے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہم عقل کے طور پر بھی ناقص ہیں، ناقص العقل بھی ہیں، ہم ناقص دین بھی ہیں، ہم سمجھ میں بھی کم، ہمارا دین بھی کم. تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول اللہ، کیسے ہمارا دین ناقص ہے اور ہماری عقل کیسے ناقص ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الیس شہادۃ المرأۃ مثل نصف شہادۃ الرجل قلنا بلا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ارشاد فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتی کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے مقابلے میں نصف ہے. اگر بندے کو نکاح کرنا ہو، شادی کرنی ہو، تو اسے یا دو مرد چاہیے نکاح کے لیے، یا پھر ایک مرد اور دو خواتین چاہیے. مرد ضرور چاہیے، چار عورتیں بھی اگر بطور گواہ موجود ہو تو شادی نکاح نہیں ہوگا. ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں، یا پھر دو مرد ہوں. تو دو خواتین ایک مرد کے برابر ہیں. اس کا مطلب ان میں وہ عقل نہیں ہے کہ جیسی عقل مرد میں ہوتی ہے. کیوں دو کا رکھا گیا نظام؟ کہ ایک جو ہے وہ پسوڑی کر سکتی ہے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. اور مرد کا ہونا تو بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی بات پر قائم رہے گا. عورت کبھی کبھار اپنی بات پر قائم نہیں رہتی. تو یہ ان کی عقل کی کمی ہے. اور دین میں کمی کیسے ہے؟ اس لیے کہ مہینے میں 7 دن تو ان کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، کسی کے 10 دن مخصوص ایام ہوتے ہیں، تو ان کی نمازیں مردوں کے مقابلے میں کم، ان کے روزے جو ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں، ان کے روزے رہتے ہیں. خیر روزوں کی قضا کر لی جاتی ہے لیکن نمازیں تو ان کی کم ہیں. تو یہ دین کے معاملے میں بھی کم ہے. اور یہ بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، قال الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم. کیا تم نہیں دیکھتی کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ ہی روزے رکھتی ہے؟ قلنا بلا. تو خواتین نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، بالکل ایسا ہی ہے. فذلک من نقصان دینہا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اس کا دینی نقصان ہے. اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ نظام الہی ہے. یوں دیکھا جائے تو عورت کا رتبہ بہت بڑا ہے. عورت بیٹی کے روپ میں ہے تو رحمت ہے، بہن ہے تو گھر میں خوشیاں ہیں، پھر ماں ہے تو صلی اللہ علیہ سیدنا محمد، اگر ماں ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے جنت ہے. ماں کی زیارت ہر مرد جو ہے وہ پیدا تو ماں سے ہی ہوا اور ماں عورت ہے، تو ماں جو ہے اس کی زیارت وہ جنت ہے، مقبول حج کا ثواب ہے. بیوی ہے تو وہ مرد کے ایمان کی محافظ ہے، کہ جس شخص نے نکاح کیا اس نے اپنا دین اور ایمان محفوظ کر لیا. تو یوں عورتوں کے فضائل بھی بیان ہوئے، لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ خود کیسی ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک جنرل بات کی جا رہی ہے کہ عورتوں کے اندر یہ خامیاں ہوتی ہیں، باتیں زیادہ کرتی ہیں، غیبت زیادہ کرتی ہیں، لعن طعن زیادہ کرتی ہیں، شوہر کی برائی کر لیتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں، اور نہ بولنے کے بعد بھی بعض اوقات بول جاتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ ناقص العقل ہے، ناقص الدین ہے. لیکن ہر عورت نہیں، کچھ خواتین ایسی ہیں جو بہت سارے مردوں سے افضل ہیں. کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جن کا بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، جو اللہ کی اولیاء ہے، ولیاء ہے. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا محراب مریم میں قبول ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالی قبول کرنے والا ہے. مگر یہاں دیکھیے، تو عورت کی اپنی جگہ ایک فضیلت، ایک اپنی جگہ عزت، ایک احترام، وہ اپنی جگہ ہے. مگر یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ مقصد نہیں ہے کہ ساری عورتیں ایسا کرتی ہیں تو اس لیے ہم بھی پھر ایسا ہی کریں، بلکہ اپنے آپ کو زیادہ بولنے سے بچائیں، غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، شوہر کی ناشکری سے بچائیں، اپنے آپ کو لعن طعن سے بچائیں، بری بات کرنے سے بچائیں.
اور اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ پروردگار عز و جل ہمیں حدیث کو یاد رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، غلطیوں کو تھائیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سرفراز بھائی موجود ہیں، اگر آپ دعا کروا دیں سرفراز بھائی، ہمت میں ہیں تو۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔ آپ کا مائک انمیوٹ نہیں ہو رہا۔ الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين آمین۔ جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله اللہم آمین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اے مالک و مولا غفور رحیم ہمارا یا اللہ حدیث پاک کے درس میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما آمین۔ یا اللہ اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما آمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما آمین۔ ہمارے والدین کی پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام امت کی بخشش و مغفرت فرما آمین۔ یا اللہ پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے فرمان کو یا اللہ شوق اور محبت کے ساتھ سننے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما آمین۔ یا اللہ عمل کا جذبہ عطا فرما یا اللہ آمین۔ جن باتوں سے منع کیا گیا اللہ ان باتوں سے ہمیں محفوظ فرما یا آمین۔ اللہ ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرما ہمارے گناہوں کو بخشش ہمیں بخش و مغفرت کی بھی عطا آمین۔ فرما آمین۔ ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر فرما اے مالک و مولا پنج وقتہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ با جماعت صف اول میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے پیر و مرشد ان کے آل اولاد ہر دعوت اسلامی ہر سنی کی خیر فرما اے مالک و مولا آج کل جو کرونا وائرس و وبائی امراض ہیں اللہ ان سب سے ہم سب کو محفوظ فرما یا اللہ جو اس پریشانی میں آفت میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو مصیبت زدہ ان کو مصیبتوں سے محفوظ فرما اے مالک و مولا اے غفور الرحیم جو قرضوں کے بار میں ڈوبے ہوئے ہیں نوکریوں کی وجہ سے پریشان ہیں ویزوں کی وجہ سے پریشان ہے یا اللہ سب کو عافیت فرما یا اللہ ہمارے گھروں پر بھی رحمت و رضوان کی بارشیں فرما ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا یا اللہ نیکیاں کرنے نیکیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرما گناہوں سے بچنے دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما آمین۔ بار بار حج کی سعادت عطا فرما بار بار میٹھا مدینہ دکھا بالآخر میٹھے مدینے میں پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں شہادت کی موت عطا فرما آمین۔ جنت الفردوس میں پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس عطا فرما اے مالک و مولا کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی آمین۔ 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 اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی اللهم صل سیدنا على مولانا سيدنا محمد معدن الجود والکرم محمد علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرہ۔